نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم سورہ الناس اور سورہ الفلق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ۔ سورہ ناس اور سورہ فلق ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ سورہ ناس میں ہے 6 آیتیں اور سورہ فلق میں ہے 5 آیتیں، آل ٹوگیدر 11 آیتیں ہیں یہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ نازل ہوئی۔ ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسج جو پرپس تھا، مکہ میں 10 سال اور مدینہ میں 13 سال، آل ٹوگیدر 23 ایئرس کا جو مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور 23 ایئرز میں قرآن گریجولی نازل ہوا۔ آپ نے قرآن کو، اسلام کے میسج کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو ہم لوگوں تک پہنچایا، اس میں 2 فیزز ہیں، ایک مکی فیز اور ایک مدنی فیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مکہ میں گزارا۔ اس وقت سینیریو تھا، بیک گراؤنڈ تھا، جو اپوزنگ فیکٹرز تھے وہ مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی آرام کے ساتھ اور بغیر ڈیفیکلٹی یہ میسج پہنچا دیا گیا، نہیں، بس جو ڈیفیکلٹیز تھے ان کے فارمز الگ تھے، ان کے شیپس الگ تھے۔ مکہ میں یہ اپوزیشن تھی، خلاف ہونا جو تھا، نہیں مانیں گے ہم اس قرآن کو، نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کی سائنس کو، نہیں مانیں گے، اس فورسز تھے وہ کھلے ہوئے۔ مکہ میں جس طرح سے آپ کی اپوزیشن ہو رہی تھی وہ کھلے عام ہو رہی تھی اور فزیکل ہو رہی تھی، لیکن مدینہ میں یہ رکاوٹیں جو تھی، اپوزیشن جو تھی، یہ کھلی ہوئی نہیں تھی، یہ چھپی ہوئی تھی۔ مدینہ میں جو اپوزیشن تھی وہ سائیکالوجیکلی آپ کو تکلیف دیتی تھی، کیونکہ وہ لوگ چھپ کر منافقت کرتے تھے۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جماعت بنانی شروع کی اپنے صحابہ کے ساتھ، اور جو ہجرت ہوئی، جو مائگریشن ہوا وہاں پر، تو اس وقت جب ہم لوگ مدینہ گئے، وہاں پر پہلے سے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، آباد تھے، عرب کے 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج۔ وہاں پر کھل کر کوئی سامنے نہیں آتا تھا، بلکہ جتنی بھی اینیموسٹی تھی، جتنی بھی دشمنی تھی، وہ چھپ کر تھی۔ منافقت پھر وہیں سے نکلی تھی نا، کہ بظاہر آپ ایمان لائیں اور دل میں آپ کے ایمان نہ ہو، اور دل میں آپ اسلام کو اچھا نہ سمجھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہ سمجھیں، تو پھر منافقت کا جو سیڈ ہے وہ وہیں سے نکلا تھا، کہ آپ چھپ کر کریں، آپ چھپ کر کچھ ایسی چیزیں کریں کہ جو اسلام کو جس سے نقصان پہنچے۔ تو پھر اس میں اپوزیشن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی، جیسے یہود جو تھے، جوز پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، ان کے آنر کو خراب کرتے تھے، ان کا آنر نہیں بننے دیتے تھے، ان کو ڈیفیم کرتے تھے۔ پھر اس میں کنسپائریسیز آ جاتی ہیں، پھر اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم اپ کرنا، گروپس بنانا اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا، کبھی زہر دینا، کبھی اگر وہ آ گئے تو چلو اوپر سے ان کے اوپر ہم یہ بڑا سا راک پھینک دیتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل ریلیشنز پر بات کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے لیے جو واقعہ افک ہوا تھا کہ ان پر بہتان لگایا گیا، ایلیگیشن لگایا گیا، پھر آپ کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ مل کے کچھ اگریمنٹ کیا گیا۔ تو جتنی بھی یہ چیزیں تھیں، یہ سب کیا تھی؟ چھپ کر کرنے والی۔ ہر وہ چیز ان لوگوں نے کی، یہودیوں نے، جوز نے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لے آپ کا میسج لوگوں تک پہنچانے سے۔ الگ الگ ٹائپ کے کویسچنز پوچھتے تھے آ کر، کہ آپ اس چیز کا جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ اس چیز کا جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ یہ میریکل کر کے بتا دیں، آپ اس ماؤنٹین ہے اس کو سونے کا بنا دیں آپ تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ کے بولنے پر کوئی فرشتہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر انہی چیزوں میں، انہی بیک گراؤنڈ میں سے پھر ایک چیز ان لوگوں نے کیا کری کہ یہود میں، جوز میں، وہاں پر ایک یہودی تھا جس کا نام تھا لبید ابن العصم۔ یہ ایک جادوگر تھا کہ جو جادو کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا، میجک کیا، کسی طرح سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال منگوائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنگھی تھی وہ، اس میں آپ کے کچھ بال تھے، وہ اس نے
ایک چھوٹا سا ایک ٹینیجر بچہ تھا جو یہودی تھا، اس کے ذریعے سے بال منگوائے اور اس نے اس کے اوپر جادو کر کے 11 نوٹ باندھی اس کنگھی کو جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے. اس نے مدینہ سے تھوڑی سی دور ایک سوکھا کنواں تھا اور بہت ہی گہرا، وہاں پر جا کر کنویں کی گہرائی میں ڈال کر اس کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا تھا اور آہستہ آہستہ اس سحر کا اثر ہونے لگا. آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز کا یہ اثر ہونے لگا کہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہے آپ کے اوپر، آپ بہت سارا کنجسٹڈ فیل کرتے تھے اپنے اوپر، جیسے کہ کوئی بوجھ رکھا ہوا ہے. اس سحر کا آپ کے میسج دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کو انسانیت تک پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک حکم لے کے ہم تک جو کنوے کیا ہے، اس سارے پروسیس میں اس سحر کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ آپ کی پرسنل لائف پر اور آپ ایز اے پرسن جو آپ روزمرہ کی چیزیں کرتے تھے اس پر اثر ہوا. آپ اندر ہی اندر بہت زیادہ ہیوی فیل کرتے تھے اور وہ کام جو کر لیا ہو انہیں ایسا لگتا تھا نہیں کیا ہے، اور جو نہیں کیا ہے ایسا لگتا تھا کہ کر چکا ہوں، یعنی نسیان ہو گیا تھا. بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا معاملہ کیا ہے، میٹر کیا ہے، کیوں اس طرح سے فیل ہو رہا ہے. تو اس طرح 6 منتھس گزر گئے. 6 منتھس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت رہی. وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بات کو ڈسکس کرتے تھے کہ میں اس طرح سے فیل کر رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے، یعنی تکلیف ہے لیکن ڈائگنوز نہیں ہو رہا ہے. 6 مہینے اسی طرح گزر گئے اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بھیجا اور ان فرشتوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ یہ ریزن کیا ہے جو آپ اس طرح سے فیل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا خواب میں کہ 2 فرشتے آئے ہیں اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا ہے، ایک سر کے پاس بیٹھ گیا ہے اور وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ انہیں ہوا کیا ہے. ایک فرشتہ کہتا ہے انہیں کیا ہوا ہے، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس طرح ایک یہودی ہے لبید ابن العصم کہ جس نے ان کے اوپر جادو کیا ہے اور اس طرح کیا ہے اور فلاں جگہ پر یہ کنویں کے نیچے اس نے چیزیں رکھی ہیں، چاہیے کہ وہ چیزیں نکالی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کو لے کر آپ وہاں پر گئے اور وہ نکلوایا. کنویں میں سے بڑے سے پتھر کے نیچے اس نے رکھا تھا اور اس میں سے آپ کی کنگھی ملی، اس میں سے بال ملے، اس میں کچھ ایسے دھاگے تھے کہ جو 11 اس میں گرہیں پڑی ہوئی تھی. اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل کی، اس جگہ نازل کی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ دونوں سورہ میں جو آیتیں ہیں وہ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک نوٹ کھولتے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے، ایک نوٹ کھولتے تھے، پھر ایک آیت پڑھتے تھے، ایک نوٹ کھولتے تھے. اور سبحان اللہ، کیونکہ دونوں ملا کر 11 آیتیں ہیں تو 11 نوٹ کھل گئی. اور جیسے ہی یہ 11 نوٹ کھل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ریلیف محسوس کری، اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کیا. پھر اس لبید بن العاصم کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تو نے اس طرح کیا؟ تو اس نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میں نے کیا، اور کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ یہ کام نہ کروں گا. تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اسے جانے دیا. یعنی کہ ہم لوگ ہماری زندگیوں میں بھی کہ کئی سالوں تک، کئی مہینوں تک ہم لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم پریشان رہتے ہیں. ایسی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتا ہے، اور جب کسی دن کوئی ہمیں اچھا سا سلیوشن مل جاتا ہے تو ہم کتنا ہلکا فیل کرتے ہیں کہ الحمدللہ. ایک ہوتی ہے بیماری اور ایک ہوتی ہے اس کو ڈائگنوز کرنا، کہ سمجھنا یہ کیا بیماری ہے. اور ایک دفعہ ڈائگنوز ہو گیا تو 80% ہمارا کام ہو جاتا ہے، 20% کیا رہ جاتا ہے، ناؤ یو ٹیک میڈیسن، اور جو آپ کو کہا گیا جسٹ فالو دیٹ. سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کا آسمان سے، 7ویں آسمان سے سلیوشن آیا کہ آپ کو یہ تکلیف ہے اور آپ اس کا یہ سلیوشن کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.